بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحیم اما صالبہ جزیہ عکس نہ دارد سراچے ای قضیہ صادقہ کہ بعض الحیوان لیس بانسان بغکس او بعض الحیوان لیس بحیوان صادق نیست بعض الانسان ہاں لیسا لیس بحیوان صادق نیست بس معلوم شد کہ عکس صالبہ جزیہ بیقین صالبہ جزیہ نہ باشد تک کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے عکس مستوی. کیا مسئلہ ہے؟ عکس مستوی یہ ہوتا ہے کہ قضیے کے محکوم علیہ کو محکوم بہی بنا دیں اور قضیے کے محکوم بہی کو محکوم علیہ بنا دیں، اس شرط کے ساتھ کہ ایجاب سلب صدق تینوں باقی رہیں. یعنی اگر اصل موجبہ ہے تو عکس مستوی بھی، اور اگر اصل سالبہ ہے تو عکس مستوی بھی سالبہ رہے، اور اگر اصل سچا ہے تو عکس مستوی بھی سچا رہے. اس کے بعد تفصیل یہ شروع ہوئی تھی کہ محصورے ہیں چار: موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ. موجبہ کلیہ اور موجبہ جزیہ دونوں کا عکس مستوی موجبہ جزیہ آتا ہے. مثالیں آپ نے کل سمجھی ہیں. اور سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے. مثال آپ نے سمجھی ہے. ایک محصورہ رہ گیا، اس کا نام ہے سالبہ جزیہ. تو سالبہ جزیہ کا عکس نہیں آتا. ہاں جی، صالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں آتا. سالبہ جزیہ کا یہ مسئلہ سمجھنے سے پہلے وہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ منطق کے قواعد کلیے ہوتے ہیں. منطق کے قاعدے کلیے 100% وہ پورا اترے، ایک بھی فرد باہر نہ ہو تو قانون بنا دینے، وگرنہ کہتے ہیں یہ قانون ہی نہیں ہے. تو سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں آتا. سالبہ جزیہ کا عکس مستوی نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مثلا یہ قضیہ بعض الحیوان لیسا بے انسان سالبہ جزیہ ہے کہ کوئی نہیں. جس قضیے وچ بعض و لیسا یا لیسا بعض ہوے او کیا ہوندا ہے؟ سالبہ جزیہ. کیا ہوندا؟ تے جتھے لا شیء ہوے تے جتھے کلن ہوے تے جتھے کلا بعض ہوے. بعض الحیوان لیسا بے انسان یہ کون سا قضیہ ہے؟ سالبہ جزیہ. سچا ہے کہ جھوٹا؟ من کر خان انسانیت کی سلب ہے. انسانیت کی سلب ہے حیوان کے بعض افراد سے. وہ کہڑے کہڑے کھوتا گھوڑا ان سارے کو انسان دی کی ہے کہ ثبوت ہے؟ یہ سچا ہے. اچھا جی، اس کو الٹا دیں، سالبہ جزیہ کو سالبہ جزیہ الٹا دیں، کیا بنے گا؟ بعض الانسان لیس بحیوان. کیا معنی ہے؟ حیوانیت کی سلب ہے انسان کے بعض افراد سے. تو دیکھیں شرط یہ تھی کہ اگر اصل اصل سچا ہے تو اس کا عکس مستوی بھی سچا ہو. تو یہاں سچا نہیں ہے. نہیں ہے. بعض دفعہ سچا ہے بھی، بعض صورتوں میں سچا. حاشیہ نمبر 8 پہ دیکھیں، بعض الحجر لیسا بے انسان. حاشیہ نمبر 8 پہ انسانیت کی سلب ہے حجر کے بعض افراد سے. جب سلب انسانیت کی سلب ہے حجر کے تمام افراد سے، جب تمام سے سلب ہے تو بعض سے تو خام خواہ ہے. بعض ایک قبیلے دے 100 بندے نے، انہاں 100 وچوں کسی نال میرا تعلق نہیں تو انہاں وچوں بعض نال تے خام خواہ. جدو پورے 100 نال ہی کونے دے وچوں 99 نال بھی، 50 نال بھی، 5 نال بھی، ایک نال بھی حد ہوگی. تو یہ قضیہ سچا ہے کیا؟ انسانیت کی سلب ہے حجر کے بعض افراد سے. تینوں کل ایک قانون سمجھایا سی، جتھے ایجاب کلی ہوے اوتھے ایجاب جزی خام خواہ ہوندا ہے. اج قانون جتھے سلب کلی ہوے اوتھے سلب جزی خام خواہ ہوندا ہے. جتھے سلب کلی ہوتا ہے سلب جزی خام خواہ. سلب کلی بھی سارے فرداں کول سلب ہے تے جلے سارے کول دے وچ بعضاں کول کوئی نہیں خام خواہ ہو سی. تو یہ قضیہ کیا ہے؟ سچا ہے. کون سا؟
انسانیت کی سلب ہے حجر کے بعض افراد سے. اس کو الٹا دیں. بعض الانسان لیس بحجر. کیا معنی؟ حجریت کی سلب ہے انسان کے بعض افراد سے. سارے افراد سے سلب ہے تو سارے میں بعض ہیں کہ کوئی نہیں. اب یہ عکس مستوی سچا ہے کہ کوئی نہیں، دو میں اصل بھی سچا ہے، عکس مستوی بھی، اور جو کتاب میں مثال ہے وہاں سچا. تو مطلب یہ ہے کہ سالب جزیے کا عکس مستوی کبھی سچا ہوتا ہے اور کبھی، اس لیے قانون بنا دیا کہ سالب جزیے کا عکس مستوی اے گل ہے. سالب جزیے کا عکس مستوی کیونکہ بعض صورتوں میں جھوٹا ہوتا ہے تو پھر کلیہ تو نہ بنا، کلیہ تو نہ بن سکا جی. کلیہ تو یہ ہے کہ ہر جگہ سچا ہے. تو پچھلے کلیے کوئی بھی موجبہ کلیہ، کوئی بھی موجبہ جزیہ اس کا عکس مستوی موجبہ جزیہ نکالنے خام خواہ سچا ہوگا. سوال ہی بدلنے ایک مثال مل جائے جی. کوئی بھی سالبہ کلیہ ہو اس کا عکس مستوی سالبہ کلیہ نکالنے خام خواہ سچا ہوگا جی، خام خواہ سچا ہوگا جی. لیکن سالبہ جزیہ کا عکس مستوی سالبہ جزیہ کبھی سچا ہوتا ہے اور کبھی، تو پھر کلیہ تو بھی ہمیشہ یہ ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے پھر منطقی کیا کہتے ہیں؟ اٹھا کم. اچھا واقعہ کیا ہے؟ سالبہ جزیہ کا عکس مستوی سالب جزیے کا عکس مستوی نہیں ہے. سالب وجہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں سالب جزیے کا عکس مستوی سالبہ جزیہ سچا آتا ہے. وجہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں سالب جزیے کا عکس مستوی سچا آتا ہے، سالبہ جزیہ سچا آتا ہے. جی وہ مثال دیتی حاشیے تھے. اور بعض صورتوں میں سالب جزیے کا عکس مستوی سالبہ جزیہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ لہذا کلیہ نہ بنا. اس لیے منطقی کہتے ہیں کہ سالب جزیے کا عکس مستوی نہیں آتا. سالب جزیے کا اے شاباش. ہاں بھائی بہرحال سالبہ جزیہ عکس نہیں رکھتا کیونکہ یہ قضیہ سچا ہے. کیڑا؟ بعض الحیوان لیسا بے انسان، سچا ہے کہ کوئی نہیں، اور عکس اس کا بعض الانسان لیسا بے حیوان، سچا نہیں ہے. پس معلوم ہو گیا کہ سالب جزیے کا عکس یقیناً سالبہ جزیہ نہیں آتا. یہاں یقیناً کا مطلب وہ نہیں جڑا سمجھ بیٹھے ہو بھئی ہر باری سالبہ جزیہ ہوئے تو سچا ہوئے، اے معنی ہے یقین دا. سمجھائیے کہ ہر مرتبہ سالب جزیے کا عکس مستوی سالبہ جزیہ نکالے تو یہ بات یقینی نہ ہوئی. یہ بات کبھی سچا ہوا کبھی سچا نہ آیا. ہاں جی. بہرحال سالبہ جزیہ عکس نہیں رکھتا کیونکہ یہ قضیہ سچا ہے کہ بعض الحیوان لیس بانسان، اور عکس اس کا بعض الانسان لیس بحیوان سچا نہیں ہے. بس معلوم ہو گیا کہ عکس سالبہ جزیہ کا یقیناً سالبہ جزیہ نہیں ہے. کیا مطلب یقیناً؟ بھئی ہر وقت آئے اور سچا ہو یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. یہ معنی یہاں یقین کا، یہاں یقین کا خاص معنی ہے. اور یقین کا وہ معنی کہ پکی بات ہے، یعنی کہ ہر وقت سالبہ جزیہ کا عکس مستوی سالبہ جزیہ آئے اور سچا ہو یہ بات یقینی نہیں ہے. چارے آ گئے کہ کوئی نہیں؟ موجبہ کلیہ موجبہ جزیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ کا عکس مستوی اور سالب جزیے کا عکس مستوی نہیں آتا. فصل عکس نکیز عبارت ازانچے کے مقابل محکوم علیہ را محکوم بہی نکیز کنی و محکوم بہی را نکیز محکوم علیہ کنی و ابقاء صدق و کذب. چنانچہ اگر خواہی ای قضیہ را کہ کل انسان حیوان باشد عکس نکیز کنی گوئی لا حیوان لا انسان. منطق کے اندر جو قضایا کی بحث ہوتی ہے ان قضایا کی بحثوں میں سے ایک بحث ہے، اس کا نام ہے عکس نکیز. کیا نام ہے؟ عکس نکیز. کل جو پڑھا اس کا نام کیا تھا؟ اس تو پیچھے کا مسئلہ پڑھا کی نہ ہے، اس تو پیچھے کا مسئلہ پڑھا کی نہ ہے تناقض. تناقض تقابل عکس مستویت اے چوتھا آ گیا.
تے پورے ہو گئے. کی ہو گئے؟ پورے ہو گئے. تے اگوں جناب حجت دی باس آندی پئی. کیا نام ہے مسئلے کا؟ عکس نکیز. عکس پھر آخو نا منطق کے اندر جو قضایا کی باس ہوتی ہے، منطق کے اندر جو قضایا کی باس ہوتی ہے، وہ جو اس میں جو مسئلے بیان ہوتے ہیں، جو مسئلے بیان ہوتے ہیں، اس میں اس باس میں جو مسئلے بیان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلے کا نام ہے، ان میں سے ایک مسئلے کا نام ہے عکس نکیز. ہاں پہلے آپ نے مسئلہ پڑھا کیا؟ عکس مستقیم. پہلے پہلے تناقض، پھر آپ نے پڑھا تقابل، پھر آپ نے پڑھا عکس مستوی. اب کیا آ گیا ہے؟ عکس نکیز. کیا آ گیا ہے؟ عکس نکیز. یہ ایک جو پہلے منطقی تھے ان کا طریقہ ہے، ایک بعد والے منطقیوں کا طریقہ ہے. اس کتاب میں جو پہلے منطقیوں کا طریقہ تھا اس طریقے کے مطابق تعریف کر رہے ہیں، دوسرے کو یہاں نہیں چھیڑتے ہیں، کیونکہ اج ایک ہی پک گیا تو بڑی گل ہے جی، دوسرا اگلی کتاب میں جاوے گا پھر دونوں طریقے پکڑ گے. تو یہ جو طریقہ آپ جو تعریف کرنی ہے نا، یہ کن کے طریقے پر؟ متقدمین کے طریقے پر، پہلے منطقی. تو سنیں چھوڑیں آپ اس کو. منطق کے اندر جو مسئلے بیان ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسئلے کا نام ہے عکس. شاباش. اب اس کی تعریف سمجھیں. عکس نکیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو قضیہ ہے، پہلے آپ یہ سمجھیں جی کہ کوئی بھی آپ شے لے لیں، کوئی بھی عربی میں جو اس کا نام ہے وہ شے وہ ہوگی اصل. کیا ہوگی؟ اس کے اوپر آپ لا داخل کر دیں، یہ اس کی نکیز ہے. یہ اس کی تو لا کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں ہے. تو نہیں ہے عربی میں منطقی کہتے ہیں اس کو رفع. کیا کہتے ہیں؟ بس انسان نہیں، فرس یہ ایک شے ہے. کیا؟ فرس. انہیں تو لا داخل کرو، کیا معنی؟ فرس نہیں. یہ شے کے اوپر جو لا داخل کرتے ہیں اس کو منطقی کیا کہتے ہیں؟ رفع. کیا کہتے ہیں؟ سمجھائیے. اب قانون سنیے. شے کی نکیز شے کا رفع ہوتا ہے، یہ قانون ہے، یہ جملہ ہے. کیا؟ یہ جملہ ہے. کیا؟ شے کی نکیز شے کا ایک جملہ ہے. کیڑا؟ شے کی مطلب کہ یہ بھی آپ کوئی بھی شے لے لو، ان دے اتے وہ شے جڑی تسی لئیے وہ ہوگی اصل، ان دے اتے لا داخل کرو تو یہ ہوندی کی بن گئی؟ نکیز. یہ ہوندا بن گیا رفع. یہ نکیز ہے، یہ ہوندی نکیز ہے. مثلا لا انسان، کون؟ اس کی نکیز کیا ہے؟ لا. تو نفی رفی کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ لا انسان کی نکیز کیا ہے؟ انسان. کیا کہتے ہیں؟ انسان. ہوتا لا انسان ہے. جو بھی آپ شے پہلے لیں اس کی نکیز یا اس پر لا داخل کر دیں جی، تو پھر نتیجہ جو نکلتا ہے وہ صرف اس کو بیان کر دیتے ہیں. گل سمجھیے. تو انسان کی نکیز کیا ہے؟ لا انسان کی نکیز میرا خلاصہ ہے انسان. حیوان کی نکیز کیا ہے؟ حیوان کی لا. حیوان کی نکیز کیا ہے؟ فرس کی نکیز لا فرس کی. حجر کی لا حجر کی. شجر کی لا شجر کی. اب مسئلہ سمجھے. مسئلہ یہ ہے کہ تعریف سمجھے. عکس نکیز کیا ہوتا ہے؟ عکس نکیز یہ ہے کہ قضیے کے محکوم علیہ کی نکیز نکالیں. قضیے کے سمجھ آئیے. پھر قضیے کے محکوم بہی کی نکیز نکالیں. قضیے کے محکوم علیہ کی نکیز کو محکوم بہی بنا دیں اور محکوم بہی کی نکیز کو محکوم علیہ بنا دیں. کیا بنا دیں؟ آ جڑا نکیزاں کٹ کے تے بدلا کے قضیہ بنیا ہے ان دا نام ہے عکس نکیز. کی نام ہے؟ یہاں بھی وہ تین شرطیں ہیں. اصل اگر موجبہ ہے تو عکس نکیز بھی، اصل اگر سالبہ ہے تو عکس نکیز بھی، اصل اگر سچا ہے تو عکس نکیز بھی. یہاں بھی کذب کی قید ویسی اس کی ضرورت نہیں ہے جی. ہے نا کذب بھائی بقایا صدق کو کذب ہے نا. وہ تھلے پھر لکھا ہے یہ بھی کلمہ ناسخ سے غلطی ہو گئی ہے جی. اب سنیے دھیان سے. عکس نکیز کیا ہے؟
قضیے کے محکوم علیہ کی نکیز نکال کر اس کو محکوم بھی بنا دیں اور محکوم بھی کی نکیز نکال کر اس کو محکوم علیہ بنا دیں، اس شرط کے ساتھ کہ اگر اصل عکس نکیز بھی اور اگر اصل اور محکوم بھی بنا دیں اور قضیے کے محکوم بھی کی نکیز نکال کر اس شرط کے ساتھ اگر اصل موجبہ ہے تو عکس نکیز بھی ہو، اگر اصل تو عکس نکیز بھی شابہ سچا ہو۔ یہ کبرے میں دوبارہ سارے مسئلے ہونے نے۔ مثال سمجھیں، قضیہ آپ کے پاس ہے کلو انسان حیوان، کون مانا کر اس کا حیوانیت کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے، سچا ہے کہ کوئی نہیں، موجبہ ہے کہ کوئی نہیں۔ اب محکوم علیہ کون ہے اس میں؟ انسان، اس کی نکیز کیا بنے گی؟ لا انسان۔ محکوم بھی کون ہے؟ حیوان، اس کی نکیز کیا بنے گی؟ ان کو الٹا کر اوپر کل رہنے دیں، کیا بن گیا؟ کل لا حیوان لا انسان۔ نو لا نے عمل نہیں کرنا، صرف نہیں والا مانا دینا ہے۔ کلو لا حیوان، کل کا مضاف لے وے پڑھنا، لا حیوان لا انسان، یہ عکس نکیز بن گیا کس کا؟ کل انسان حیوان، یہ موجبہ ہے، کیا ہے؟ موجبہ ہے، کیونکہ سالبے کے لیے لا شیا یا بعض ایسا ہوتا ہے جی، یہ لا سالبے کے نہیں ہے، سمجھ آئیے؟ ہلو، یہ لا سالبے کے نہیں ہے، قضیے سالبے میں دو ہوندے نے، یا لا شیا ہوتا ہے یا بعض لیسا یا لیسا بعض ہوتا ہے جی، یہ بھی موجبہ ہے۔ تو اصل موجبہ تھا تو یہ بھی موجبہ ہے، سمجھے کہ کوئی نہیں، اور اصل سچا ہے، یہ بھی سچا ہے۔ کون؟ لا انسان بڑا لا حیوان فرد ہے، تے فرد چوکھے لا انسان دے، لا انسان دے فرد ہے لا حیوان نال چوکھے نے جی۔ زی روح تو سوا، جنہ وچ روح ہے نا زمین تے، انہاں تو سوا سارے لا انسان دے بھی فرد نے تے لا حیوان دے بھی فرد نے، تے زی روحاں دے وچوں انساناں تو ما سوا سارے لا انسان دے فرد تو ہیں، لیکن لا حیوان دے فرد کوئی نہیں جی۔ گل سمجھ آتی ہے؟ ارباں خرباں افراد ود گئے کندے نالوں؟ ساریاں مجھاں کھوتے گھوڑے بلے کیڑے مکوڑے کتے سور ہر شے ساری کی ہے، لیکن لا حیوان نہیں ہے جی۔ گل سمجھی کہ نہیں جی؟ ایشا بس ہے، کوئی نہیں پلے پئی جی ہیں۔ لا انسان بڑا ہو گیا کس سے؟ لا حیوان سے۔ لا حیوان کے فرد صرف وہ ہیں جو جن کے اندر روح نہیں ہے، جن کے اندر صرف لا حیوان کے وہ فرد ہیں، جن کے اندر روح ہے وہ سارے حیوان کے فرد ہیں لا حیوان کے، اور لا انسان کے فرد وہ بھی سارے ہیں جن میں، اور وہ بھی سارے ہیں نہ جن میں روح ہے اور انسان نہیں ہے، وہ سارے نہیں گل سمجھی ہے نا؟ تے لا انسان دے فرد چوکھے ہو گئے کندے نالوں؟ ہے شاباش ہے۔ تو لہذا جو بھی لا حیوان ہے وہ لا انسان ہے، تو لا انسان کا ثبوت ہے لا حیوان کے ہر فرد کے لیے، لا کہ کوئی نہیں، ہر کے لیے۔ لا حیوان دے فرد کہڑے نے؟ زیرو تو ما سوا، تو سارے لا انسان ہیں کہ کوئی نہیں؟ سارے لا انسان ہیں کہ کوئی نہیں؟ درخت پتھر عرشے کی ہے قضیہ ہے کل انسان حیوان، تو اب قضیے کے محکوم علیہ کو محکوم بھی بنا اور محکوم بھی کو محکوم علیہ بنا۔ کلو لا حیوان لا انسان کا ثبوت ہے لا حیوان کے ہر فرد کے لیے۔
عکس نکیز یہ ہے کہ قضیے کے محکوم علیہ کی نکیز نکال کر اس کو محکوم بہی بنا دیں، اور قضیے کے محکوم بہی کی نکیز نکال کر اس کو محکوم علیہ بنا دیں۔ شے کے اوپر لا داخل کریں، وہ شے کی نکیز ہوتی ہے۔ شے کے اوپر وہ شے کی نکیز ہوتی ہے، تو شے کا رفع شے کی نکیز ہوتی ہے۔ یہ ایک جملہ ہے، کیا شے کا رفع؟ شے کا رفع کیا ہوتا ہے؟ شے کے اوپر لا داخل کریں، تو یہ اس کی کیا ہے؟ نکیز ہے، اے مطلب ہے جی۔ تو پوری کائنات شے اور شے کی نکیز میں بند ہوتی ہے جی۔ ہر شے یا وہ خود ہے یا اس کا غیر ہے جی۔ ہاں بھائی مانا کرو، فصل عکس نکیز عبارت ہے اس سے کہ محکوم علیہ کے مقابل کو محکوم بہی کی نکیز کرے تو، اور محکوم بہی کی نکیز کو محکوم علیہ کرے تو۔ اگلا جملہ ہے نا، وہ محکوم بہی را نکیز محکوم علیہ کنی ذرا عبارت اوکھی ہے، جڑا مطلب دسیا ہے نا وہ ہو رہے عبارت انج واضح نہیں ہے جی، مطلب وہ جڑا سمجھایا ہے جی، گل سمجھیے کہ محکوم علیہ کی نکیز نکال کر کیا بنانا ہے، اور مانا ہے تیری عبارت لکھی ہو انجے کہ عکس نکیز عبارت ایسے کہ محکوم علیہ کے مقابل کو محکوم بہی کی نکیز کرے تو، اور محکوم بہی کی نکیز کو محکوم علیہ کرے تو۔ اے گل ٹھیک ہے کہ محکوم بہی کی نکیز کو محکوم علیہ کرے تو، اے گل ٹھیک ہے۔ پہلے ذرا جملہ گڑبڑ ہے جی، اصل اتنے ہونا جیسے کہ محکوم علیہ کہ نکیز محکوم علیہ را محکوم بہی کنی، گل سمجھیے کہ محکوم علیہ کی نکیز کو محکوم بہی کرے تو، و نکیز محکوم بہی را محکوم علیہ کنی، کہ عکس نکیز عبارت است ازاچے کہ نکیز محکوم علیہ را محکوم بہی کنی و نکیز محکوم بہی را محکوم علیہ کنی۔ گل سمجھیجئے اے عبارت انج ہونی ہے جی۔ اے ویکھو جی عبارت عربی دی، فصل عکس النکیز ہوا جعلو نکیز الجزء الاول من القضیت ثانیا و نکیز الجزء الثانی۔ عکس نکیز یہ ہے کہ قضیے کی جز اول کی نکیز کو ثانی بنائیں اور جز ثانی کی نکیز کو اول بنائیں۔ یہ عبارت ہے کہ نہیں؟ ہاں کہ میں پڑھو جز اول کی نکیز کو کیا بنانا ہے؟ ثانی کا مطلب محکوم بہی، اور جو ثانی کون محکوم بہی کی نکیز کو کیا بنانا ہے؟ جزء اول۔ تو سے واضح ہے، صرف یہ عبارت مشکل ہے، ان تھوڑا جا سیدھا اتنے لکھ چھڑو حاشیے تے پڑھا لیں گے، پھر بندے تنگ نہیں کر دیجیے۔ کیویں بلا بھئی عکس نکیز عبارت است ازاچے کہ نکیز محکوم علیہ را محکوم بہی کنی، نکیز علیہ را محکوم بہی کنی و نکیز محکوم بہی را محکوم علیہ کنی۔ نکیز محکوم علیہ را محکوم بہی کنی و نکیز محکوم بہی را محکوم علیہ کنی۔ مطلب سمجھ آ گیا جنا؟ اے واضح جی، اے جملہ مشکل ہے، مطلب وہ جڑا دسیا جی، پھر مانا کرو چا جی۔ چلو جی، فصل عکس نکیز عبارت ہے اس سے کہ محکوم علیہ کے مقابل کو محکوم بہی نکیز کا لفظ کٹ دے تو پھر مطلب کچھ بن سکتا ہے۔ وہ محکوم علیہ کا مقابل کون ہے؟ کہ نکیز، یعنی مقابل کا معنی اگر کریں کیا تو پھر معنی بن سکتا ہے کہ محکوم علیہ کی نکیز کو محکوم بہی کنی۔ گل سمجھیجئے، اگر مقابل تھلے کی لکھو تے نکیز نو بچوں تے پھر کی بنا جملہ؟ گویا عبارت بن گئی نا کہ نکیز محکوم علیہ را کنی، اگے وہ جڑا اگلا نکیز کا انہوں کٹ کے اس محکوم بہی کو پہلے کہ نکیز آ جاوے و نکیز محکوم بہی را کنی۔ اینی گل ہے جی، کدے انجی بار سیدھی کر لو تے بھی ٹھیک ہو، لکھیو بھی ٹھیک ہے، اے بھی سیدھی کر چھوڑو جی۔ اور پھر عبارت ٹھیک ہو گئی۔
یہ مقابل دا معنی کی کرنا ہے اور اگلی نکیز وہ کٹ دیو تے برد کے بنی ازاں چے کہ نکیز نکیز محکوم علیہ را محکوم بہی کنی نکیز محکوم بہی را محکوم علیہ سمجھے نا گویا کہ کاتب دی ہو سکتا غلطی ہوئے کہ اے نکیز کنی کو بعد ہوئے تو کنی پہلے ہوئے جی سمجھا گے نا جی تقدم تاخر ہو گیا ہوئے جی سمجھو دی پیا کہ نکیز محکوم علیہ را محکوم بہی کنی تے وا نکیز محکوم بہی را محکوم علیہ کنی وہ اگلا نکیز جڑا وہ لکھنا اور جگہ لکھ اور جگہ دیتا ہے جی انج کرنے اس عبارت نو ٹھیک کر لو پھر پڑھان لگے چیزاں تنگ کر دی ہیں جی بڑے تنگ کر دی ہیں جی ساتھ باقی رکھنے صدق کے وہ پچھلیاں دو گلاں بھی نال نے با ابقائے سلب و ایجاب و صدق کے تنے نال نے کہ بھئی صدق بھی باقی ہو ایجاب بھی باقی ہو اور سلب بھی تے کذب رہن دو جیسا کہ اگر چاہے تم اس قضیہ کو کہ کلو انسان حیوان ہے عکس نکیز کرے تم تو کہہ تم کلو لا حیوان لا انسان شابہ 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 عکس نکیز عبارت ہے اس سے کہ نکیز محکوم علیہ کی محکوم بہی کرے تو شابہ اور نکیز محکوم بہی کی محکوم علیہ کرے تو انج کرنا ہے گل سمجھیے انج میں سمجھائی گل شاباش ساتھ باقی رکھنے صدق کے باقی رکھنے صدق کے ہاں باقی ایجاب سلب بھی نال ہے ایجاب سلب بھی نال ہے جی جیسا کہ اگر چاہے تو اس قضیہ کو کہ کل انسان حیوان ہے مطلب انہیں فارسی عبارت گڑبڑ ہے مطلب ہے ٹکتا نہیں پیا جی سمجھے نا جی ہاں عکس نکیز کرے تو اصل میں کوئی عبارت ہے اگر چاہے تو کہ اس قضیہ کی جو کہ کلو انسان حیوان ہے کیا کرے تو اس قضیہ کی عکس نکیز کرے تو ہاں بشابہ فصل عکس نکیز عبارت ہے اس سے کہ نکیز محکوم علیہ کو محکوم علیہ کی نکیز کو محکوم علیہ کی نکیز کو محکوم بہی کرے تو محکوم بہی کرے تو اور نکیز محکوم کو اور محکوم بہی کی نکیز کو اور محکوم بہی کی نکیز کو محکوم علیہ کرے تو گل سمجھیے نا پہلا نا نکیز محکونی ایک ہویا تقدم تاخر ہو گیا محکوم بہی کنی و نکیز محکوم بہی را محکوم علیہ کنی سمجھے نا ان جگہ پیچھے ہو گیا جی جیسا ہاں جی باقی رکھنے صدق کے جیسا کہ اگر کہے تو اگر چاہے تو اس قضیہ کا کہ کلو انسان حیوان جو کہ کلو انسان حیوان ہے جیسا کہ اگر چاہے تو اس قضیہ کی جو کہ کلو انسان حیوان ہے کیا چاہے تو عکس نکیز کرے تو کہے تو کل دا مضاف لے بندا ہے مبتدا جتھے بھی قضیہ ہوندا ہے جیسا کہ اگر چاہے تو اس قضیہ کو کہ جو کہ کلو انسان حیوان ہے کیا چاہے تو اگر چاہے تو کہ اس قضیہ کا عکس نکیز کرے تو اگر خواہی این قضیہ را عکس نکیز کنی اگر چاہے تو کہ اس قضیہ کا عکس نکیز کرے تو کیڑا قضیہ جو کہ کلو انسان حیوان ہے تو کہے تو کلو لا حیوان لا انسان بس مولا یا